واقعہ ہے، حضرت آدم کے پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا، حضرت ماں حوا کو بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے ہمارے ہی جیسا ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے پاس ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہم شکل ہے وہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی مولا یہ کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا آدم تو کہہ رہا تھا جنت میں من نہیں لگ رہا ہے، تو یہ تیرے دل بہلانے کے لیے ہے۔ اب یہاں سے بات سمجھئے، بی بی مار کھانے کی چیز نہیں ہے، بی بی کام کرنے کی چیز نہیں ہے، بی بی ایک مہمان ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ یہ حضرت آدم کا دل بہلانے کے لیے ان کو بنایا گیا، تو بی بی جو ہے یہ دل بہلانے کی چیز ہے، اس سے کام کرانے کی چیز نہیں ہے۔ وہ کام کر رہی ہے، وہ ان کی مہربانی ہے، لیکن جس دن وہ جان جائے گی اپنا حق نہ، تو پھر آپ مشکل میں پڑ جائیے گا۔ تو بی بی کیا ہے؟ من بہلانے کے لیے۔ اللہ نے کہا آدم جنت میں من نہیں لگ رہا تھا، اس کو تیرا من بہلانے کے لیے بنایا گیا۔ حضرت آدم نے آگے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے فرمایا خبردار آدم ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ حضرت آدم نے کہا مولا جب تو نے میرے لیے بنایا، من لگنے کے لیے بنایا، دل بہلانے کے لیے بنایا، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا اے آدم پہلے اس سے نکاح کرو۔ اب ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو پیار محبت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیں یہاں آدم کو روکا جا رہا ہے۔ نکاح سے پہلے غیر محرم مرد عورت، لڑکا لڑکی بات کرنا یہ جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ آدم جیسے نبی کو روکا گیا تو ہماری آپ کی جوانی کس کام کی ہے؟ کہا خبردار ابھی آگے مت بڑھنا۔ آدم نے کہا مولا کیوں؟ اللہ نے فرمایا پہلے اس سے نکاح کرو۔ حضرت آدم نے عرض کی مولا اب اس سے نکاح کرا دے۔ اللہ نے نکاح پڑھوایا، نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم پھر آگے بڑھنے لگے۔ اللہ نے کہا بھی رکو، آدم پہلے حوا کا مہر ادا کرو، پہلے حوا کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم کہنے لگے یا اللہ یہ جنت تیری ہے، اس کی نعمت تیری ہے، سب کچھ تو تیرا ہی ہے، میں اس کا مہر کیا ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا اے آدم پہلے تم میرے حبیب کے اوپر 21 مرتبہ درود شریف پڑھ دو، حوا کا مہر ادا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ماں حوا اور آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے درود و سلام پڑھنا، اس لیے ہم سنت پر ادا کر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آدم کا مہر، آدم کا جو مہر ادا کرنے کا حکم جو ملا ہے پہلے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا ملا ہے، تو سب سے پہلے میرے نبی پر درود و سلام کس نے پڑھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ یہ آدم کی سنت ہے نبی پر سلام پڑھنا، یہ آدم کی سنت ہے نبی پر درود و سلام پڑھنا۔ پتہ کیا چلا؟ حلالی ثابت ہونے کے لیے درود شریف ہر حال میں پڑھنا ہی ضروری ہے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدم کا مہر، حوا کا مہر آدم نے جو ادا کی وہ کیا کیا؟ پہلے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھا۔ اس لیے ہم لوگ یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں، کبھی درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، کبھی پڑھتے ہیں اللہ رب محمد، کبھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علی النبی الأمی، کبھی پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ۔ جس کو جو درود یاد ہے پڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ پڑھ لیے، مہر ادا ہو گیا۔ اب جو ہے اللہ نے کہا آدم و حوا جنت میں رہو، فلاں درخت کے پاس مت جانا۔ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا اور کہا کہ حوا جانتے ہو اللہ نے اس درخت سے تم کو کیوں روک کے رکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ شیطان نے کہا کہ اس درخت کا دانہ جو کھائے گا وہ مرے گا نہیں،
इसलिए अल्लाह ने रोक के रखा। शैतान का काम बहकाना है। शैतान ने हज़रत हव्वा को बहकाया। हज़रत हव्वा ने उस दरख्त को, गंदुम के जो दाना था उसको तोड़ी, और तोड़ने के बाद 2 दाना हज़रत आदम को खिलाया, 3 दाना अपने खा गए, या 5 दाना अपने खाए, 2 दाना हज़रत आदम को खिलाया। अब हाजत हुई, अल्लाह ने कहा कि मैंने रोका था, अब जन्नत में जगह नहीं, दुनिया में आओ। अब दुनिया में हजरत आदम आते हैं, हमारा हव्वा भी आती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले कहाँ आए? हिंदुस्तान की ज़मीन पर, माँ हव्वा जद्दा की ज़मीन पर। आज जो हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्यों जानते हैं? इसलिए नहीं कि इसमें गंगा जमुना है, लाल किला, ताजमहल है, नहीं। इस हिंदुस्तान से हम मोहब्बत इसलिए करते हैं कि सबसे पहली बार जो अल्लाह अकबर किसी ने कहा वो हज़रत आदम आए, और आए तो इसी हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में सबसे पहली बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अजान देते हैं। सबसे पहली नमाज हज़रत आदम हिंदुस्तान के धरती पर पढ़ते हैं। क्या पता चला कि सबसे पहली नमाज जो हुई है वह हिंदुस्तान पर हुई है। सबसे पहली अजान जो हुई है वह हिंदुस्तान के धरती से हुई है। सबसे पहला नमाजी हिंदुस्तान का, सबसे पहला हाजी हिंदुस्तान का। सबसे पहली बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ लाए वो हिंदुस्तान के धरती पर तशरीफ लाए हैं। सबसे पहली बार जो आजान दी गई है वो हिंदुस्तान के धरती पर, और नूरे मोहम्मदी हिंदुस्तान के धरती पर पहली बार तशरीफ लाए हैं। तभी तो हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। आ गए हिंदुस्तान पर, अजान भी हुई, नमाज भी हुई, हज भी करने गए तो हिंदुस्तान से गए, आए वापस हज़रत जिब्राइल भी आए, और सब यहीं से शुरू हुआ। कुछ दिन के बाद हज़रत आदम के दिल में ख़याल आया कि जन्नत में मैं तो अकेले नहीं था, मेरी बीवी भी तो थी, वो कहाँ है? अब बीवी की मोहब्बत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान को छोड़ रहे हैं, ढूंढना शुरू किए, तलाश कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। हिंदुस्तान से श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, जर्मन, जहां है चलते 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 कहां पहुंचे? अरब के मुल्क में पहुंचे। बीबी को तलाश करना यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बीबी से मोहब्बत करना यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर आपके घर में आपके बेटे या आपके भाई अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं तो उससे जलिए मत, उसको रोकिए मत, वो सुन्नत नबी पर अमल कर रहा है। अगर आपके भी घर में आपकी बीवी कहीं चले जाए और मिले तो उसे डांटना नहीं, बल्कि सुन्नत आदम पर तलाश करना शुरू करना। एक घर से दूसरे घर, इधर से उधर तलाश करना। अगर कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, कहना कि मैं अपनी बाप की सुन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, अपनी बीबी को तलाश कर रहा हूँ। बीबी से मोहब्बत करना, बीबी को तलाश करना, यह आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत आदम हिंदुस्तान से पैदल चलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? अरब के मुल्क में पहुंचते हैं, मक्का में पहुंचे हैं। हजरत हव्वा ना मिल सकी, मक्का में मिना में देखते हैं हव्वा नहीं है, अरफात के मैदान में हजरत हव्वा मिलती है। क्या देखते हैं? खाने काबा में हजरत हव्वा नहीं है, बैतुल मक़दिस में हजरत हव्वा नहीं है, सफ़ा व मरवा में हजरत हव्वा नहीं है। पहुंच गए अरफात के मैदान में। वहां पहुंचने के बाद क्या देखते हैं? एक हसीनो जमील औरत बैठी हुई है। तब तक बीबी की नजर शोहर पर पड़ी है, शोहर की नजर बीबी पर। दोनों ने आपस में पहचान लिया। अल्लाह ने कहा, ए दुनिया भर के हाजियों, आओ हज करने के लिए सफा व मरवा का चक्कर लगा लो, खाने काबा का तवाफ कर लो, सब कुछ करके आओ मैदान अरफात में। यहाँ एक मियाँ बीबी की सुन्नत पर अमल करो, उसकी सुन्नत को जिंदा करो, तुम्हारा हज मुकम्मल हो जाएगा। ये बीबी की मोहब्बत है। शादी
ایک پسندیدہ سنت ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ عمل پسندیدہ ہے۔ ابھی ہمارے استاذ المکرم کہہ رہے تھے آدھا ایمان نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ اس میں بہت بڑی راز ہے، بہت بڑی حکمت ہے آقا نے فرمایا جو، لیکن آج اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ لوگ شادی کرتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں شادی کرو 4 چیز کی بنیاد پر۔ کیا چیز؟ لوگ کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں شادی لوگ 4 چیز کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن میرے نبی نے دین پر ترجیح فرمایا ہے۔ کیا پتا چلا کہ خاندان اچھا ہو یہ معنی نہیں رکھتا ہے، دولت والے ہو یہ بھی معنی نہیں رکھتا ہے، حسن والے ہو یہ بھی معنی نہیں رکھتا ہے۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ جس گھر میں آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں اس گھر میں پہلے دیندار ہے کہ نہیں ہے، نمازی ہے کہ نہیں، شریعت پر چلنے والے لوگ ہے کہ نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر دولت ہے، خاندان ہے اور حسن والے بھی ہے، اگر دین نہیں ہے تو یہ دولت بیکار ہے، خاندان بیکار ہے اور یہ حسن بیکار ہے، عزت شہرت سب بیکار ہے۔ اگر دین ہے، دولت ہے تو اچھی بات ہے، دین ہے، شہرت ہے، اچھی بات ہے، نمازی ہے، خاندان اچھا ہے، اچھی بات ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو دین دیکھنی ہے۔ اگر دیندار ہے، مالدار ہے تو بھی چلے گا، غریب ہے تو بھی چلے گا، حسن والے ہیں تو بھی چلے گا، نہیں ہے تو بھی چلے گا۔ سب سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ دینداری دیکھنی ہے۔ آج شادی کر کے بہو گھر لاتے ہیں، 1-2 مہینہ گزرتا ہے، گھر میں مشکل آتی ہے، ساس بہو سے نہیں پڑتا ہے، بہو ساس سے نہیں پڑتی ہے، ساس سسر سے نہیں پڑتا۔ آخر کیسا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ جو اپنے بچوں کی شادی کیا ہے تو دینداری کو چھوڑ کے کیا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں ایسے گھر میں رشتہ کرے کہ ویسے گھر میں کہتا ہوں آپ ایسے ویسے کو چھوڑو، پہلے یہ دیکھو کہ جس گھر میں ہم رشتہ کرنے جاتے ہیں اس گھر کے نوجوان نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس گھر کی لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، کنیز فاطمہ بن کے اپنی زندگی گزار رہی ہے کہ نہیں۔ اگر ایسی لڑکی ملے جو فاطمہ کی سیرت پر چلنے والی ہو، فاطمہ کی زندگی پر عمل کرنے والی ہو، شوق سے اس گھر میں رشتہ کرو۔ اب یہاں دولت مانے نہیں رکھے گا، عزت کچھ نہیں، سب سے بڑی عزت دین ہے۔ دین، اس دین کے مقابلے میں کوئی دین نہیں ہے، اس شریعت کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے شریعت دیکھیے، دین دیکھیے، حسن بعد میں دیکھیے، پہلے حسن نہیں، پہلے دین دیکھیے، پہلے نمازی دیکھیے، پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والے دیکھیے کہ جس لڑکا اور لڑکی سے رشتہ ہونے والے ہیں یہ لوگ نمازی ہے کہ نہیں ہے، روزے دار ہے کہ نہیں ہے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر کے رشتہ کیجئے۔ دولت ہو اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غریب گھر میں کیجئے، چھوٹے خاندان میں کیجئے، نہیں، آپ سب کچھ دیکھیے، لیکن سب کچھ کے ساتھ ساتھ اس گھر میں دین ہونا ضروری ہے، دین ہونا شرط ہے۔ اگر دین ہے پھر سب کچھ ہو، چاہے نہ ہو اس کو آپ بعد میں دیکھیے، پہلے سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے لوگوں کو دیکھیے۔ ایک حدیث سنیے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غریب صحابی سے بات کر رہے تھے کہ اے صحابی ادھر آؤ، بہت غریب تھے وہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابی بتا زندگی کیسے کٹ رہی ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے۔ ادھر بات کر ہی رہے تھے کہ آقا کی بارگاہ میں اچانک جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جس صحابی سے آپ بات کر رہے ہیں پیاری پیاری محبت بھری انداز میں، یہ صحابی تو کل تک کا مہمان ہے، کل ظہر کے وقت یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی نے یہ سنا، جبرائیل چلے گئے، لوح محفوظ دیکھ کے آئے تھے، بتائے چلے گئے،
میرے نبی نے سنا، آنکھ میں آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا. میرے نبی اسے بتاتے نہیں ہیں لیکن رونا شروع کر دیتے ہیں. آنکھ مبارک سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے اور میرے نبی نے فرمایا اے صحابی کوئی حسرت ہے تو بتاؤ، کوئی حسرت ہے تو بتاؤ. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا غریبوں سے آپ حسرت پوچھتے ہیں؟ غریبوں کی حسرت تو ہر دن حسرت ہی میں گزر رہی ہے، بے شمار حسرتیں ہیں، ایک ایک حسرت پر ہزار جان قربان میرے آقا. اب تک تو جب سے آنکھ کھولی ہے اب تک جو ہے غربت والی زندگی ہے، حسرت ہی پر زندگی کٹ رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا کوئی بڑی حسرت ہو تو بتاؤ، پوری کی جائے گی. اس نے کہا یا رسول اللہ جب پوچھتے ہیں تو بتا دیتا ہوں، بڑی حسرت یہ ہے کہ زندگی بھر میں نے میٹھا نہیں کھایا. ہر دن میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے لیکن آج تک نصیب نہیں ہوا میٹھا کھانا. میرے آقا کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اور کوئی حسرت؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک حسرت یہ بھی ہے کہ میں جوان ہوں، آپ کی امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں. حسرت یہ ہے ایک نیک بیوی ہوتی. دیکھیے اس وقت کے لوگوں کا حال، صحابی کا معاملہ دیکھیے، نیک بیوی ہوتی. اب مدینے والے سوئے رہتے اور میں اور میری بیوی اٹھ کر کے آنسو بہاتے روتے اور اللہ کو مناتے، آپ پر درود و سلام پڑھتے. یہ حسرت ہے میرے آقا. میرے نبی نے فرمایا اے صحابی کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو پرہیزگار ہو، متقی ہو؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہاں میرے آقا ایک لڑکی ہے، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے لیکن غریبی کی وجہ سے کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے بلال جاؤ صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، عثمان غنی کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ، صحابہ کو بلا کے اکٹھا کر رہے ہیں. اور ایک بار میرے نبی نے فرمایا اے صحابی جاؤ اس باپ کو بلا کے لاؤ، یعنی اس کے چچا کو بلا کے لاؤ. اس کے چچا کو بلا کے لایا گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے صحابی تیاری کر، میں نے تمہاری بیٹی کو اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جاؤ گھر اس کو دلہن بناؤ اور آج ہی نکاح اس کے ساتھ کرو. وہ صحابی تھے، مان گئے بات، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے میرے آقا. وہ صحابی گئے اپنی بیٹی کو سمجھائے. بیٹی نے جب نبی کا حکم پائی ہے تو بیٹی مان گئی ہے، دلہن بن گئی ہے. اب میرے آقا نے نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے کے بعد حضرت صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی سے کہا اے عثمان غنی ایسا حلوہ بناؤ جو آج تک دنیا میں نہ بنا ہو. حضرت حضرت عثمان غنی جو ہے بہترین حلوہ بناتے ہیں. ایسا حلوہ بنتا ہے کہ آج تک دنیا میں حلوہ بنا ہی نہیں تھا. ایسا حلوہ اور روٹی بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. ایک صحابی کا گھر خالی تھا. میرے نبی نے فرمایا اے صحابی تم اپنا خالی مکان جو ہے اس کو دے دو. دے دیا گیا. اب میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، اے صحابیوں، جاؤ ان کو اس کا کمرہ دکھا دو، گھر دکھا دو. گھر دکھا دیا گیا، کمرہ دکھا دیا گیا، اس میں لے جا کے ان لوگ کو رکھ دیا گیا. اب میرے آقا نے ایک صحابی کو منتخب کیا اور فرمایا کہ ابھی سے اس کے کمرے کے چاروں طرف تم گھومتے رہو اور آواز سنتے رہو کہ اس کے گھر سے رونے کی آواز کب آتی ہے. اور جب رونے کی آواز سنائی دے تو تم دوڑتے آنا، مجھے بتانا. اب وہ صحابی جو ہے اس کا گھر کا چکر لگاتے ہیں. رات گزر گئی، رونے کی آواز نہیں آئی. صبح ہوئی، رونے کی آواز نہیں آئی. دوپہر گزر رہا ہے، رونے کی آواز نہیں آتی ہے. عصر کا وقت ہوتا ہے، رونے کی آواز نہیں آئی. وہ صحابی واپس آتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے غلاموں بتاؤ کیا خبر لائے ہو. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے گھر سے اب تک رونے کی آواز نہیں آئی ہے. وہ گھر
मुस्कुरा रहे हैं, वो घर के अंदर मुस्कुरा रहे हैं, दूल्हा भी हंस रहा है, दुल्हन भी हंस रही है। मेरे नबी ने अपना सर सजदे में रखा, अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मौला जिब्राइल कल आए थे और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये शख्स कल इंतकाल होगा, लेकिन दिन तो गुजर गया, रात भी गुजर गई, आखिर मामला क्या है? अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, मेरे महबूब मेरे इज्जत व जलाल की कसम, जिब्राइल ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। आपने जिसको दूल्हा बनाया, आपने जिसको दुल्हन बनाया, इन दोनों के बारे में जो कहा ये मामला बिल्कुल सच है, ये मामला बिल्कुल सही है। लेकिन ये दूल्हा दुल्हन को आपने जो हलवा और रोटी दिया था, ये लोग ईशा की नमाज के बाद दस्तरखान लगाकर हलवा और रोटी तोड़ के मुंह के करीब लेके गए थे लुकमा, कि इसके दरवाजे पर एक फकीर आया और कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ खाने का है मुझे दे दो। ऐ मेरे हबीब, ये जो जिंदगी भर हलवा नहीं खाया था, पसंदीदा खाना उठा करके उस फकीर को दे दिया, और वो फकीर उसको खा करके मेरी बारगाह में हाथ उठाया और कहा कि मौला इसकी घर में रहमत अता फरमा, इसके घर में बरकत अता फरमा, मौला इन दोनों जोड़ियों को सलामत रखना, इनको नेक औलाद अता फरमा। ऐ मेरे हबीब, उन लोगों ने जब दुआ की, मैंने उसकी दुआ को कबूल किया और उसके सदके में, और जिस खाने को आपने दिया था और जिंदगी भर इसने नहीं खाया था, पसंदीदा हलवा इसने गरीबों में तकसीम किया, गरीबों में सदका किया। इसके वजह से मैंने इसकी तकदीर को बदल दिया है और इसकी जिंदगी को बढ़ा दिया है। बताने का मकसद यह है, आपके घर में कोई दूल्हा हो, कोई दुल्हन हो, जब रिश्ता तय कर लेते हैं और दूल्हा दुल्हन वापस घर लाते हैं, घर में आते ही उसके नाम से सदका करो, उसके नाम से सदका करो। अल्लाह आने वाले बलाओं को टाल देगा, अल्लाह उस सदके की बरकत से अल्लाह उस घर में रहमत नाजिल फरमाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मोहम्मद अली साहब अपने लड़के की शादी करने के लिए परसों जाएंगे। ऐ मेरे भाइयों, एक बात गौर से सुनो, चाहे वो किसी का बेटा हो, आप अपने बच्चों की शादी कराइए, दूल्हा दुल्हन दोनों को जब वापस लेके घर आइए, दाखिल होते ही कुछ सदका कर दीजिए, ताकि अल्लाह ताला उसकी बरकत से इन दोनों जोड़ियों में बरकत अता फरमाएगा और इनकी नस्ल को नेकों के तरफ अता फरमा देगा। मेरे दोस्तों, ये निकाह करना सुन्नत है और पसंदीदा सुन्नत है। ये ऐसा निकाह है कि अगर सुन्नत के मुताबिक आप करेंगे तो आधा ईमान भी सेव हो जाएगा, आधा ईमान भी मुकम्मल होगा और अल्लाह इसकी बरकत से आपके आने वाले मुसीबत को भी दूर फरमाएगा। और निकाह के लिए आप जब जाते हैं ना, वहाँ नमाजियों को साथ में रखिए, मुत्तकियों को साथ में रखिए, ईमान वालों को साथ में रखिए। और काजी खा जब निकाह पढ़ा करके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे और कहेंगे कि मौला इसने तेरे हबीब की सुन्नत पर अमल करके निकाह किया है, मौला इसकी नस्ल में नेक औलाद अता फरमा। इधर नमाजी दुआ में आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी, वो शादी में बरकत भी होगी, उस नस्ल में नेक साले औलाद भी तशरीफ लाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, उस वक्त नमाजियों को आगे रखिए, अच्छे लोगों को आगे रखिए और नेक काम करने वालों को साथ में रखिए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। सब कोई मिल के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2 मिनट और बैठ जाइए, हजरत 2 शेर पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम। आइए हमारा मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। भाज बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली